جو ہے ایک اہم ٹاپک ہے ریفرینڈم کے حوالے سے، جو کہ 23 جون کو یہاں ہونے جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ مشہور معروف صحافی جو کہ یہاں پہ لندن کے مشہور معروف صحافی جناب فراز احمد صاحب، ہم نے انہیں بھی گزارش کی کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں اسی موضوع کے مطابق بیان فرمائیں، تو میں اپنے اس پروگرام میں جناب فراز احمد صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عمران صاحب، عمران نقوی۔ بہت شکریہ فراز احمد صاحب۔ ابھی بالکل ہم تھوڑی دیر پہلے جناب لارڈ نذیر صاحب نے بھی اس میں گفتگو فرمائی اور ان خطرات کے بارے میں بیان فرمایا جو کہ EU کے حوالے سے، جو کہ ریفرینڈم کے حوالے سے 23 جون کو ہونے والے ریفرینڈم کے حوالے میں سے بیان فرمایا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ایز اے صحافی، آپ اس ریفرینڈم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس ریفرینڈم کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے اس دفعہ کہ اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ اقتدار کے اندر جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو اقتدار کے باہر جو اپوزیشن ہے وہ بھی، ان تمام کی رائے بالکل متضاد ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایون کہ آپ نے دیکھے کہ بورس جو ہے انہوں نے اس کو بالکل اپوز کیا اور لیگ پہ گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے لیبر پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس کے اندر ریمین کے اندر ووٹ دیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑے تضاد اس ٹائم پہ چل رہا ہے، اور ہر جو ہے لوگ، ہر طریقے کے لوگ جو ہے اس ٹائم پہ اپنے اپنے رائے دے رہے ہیں۔ تو اس کے حساب سے تو ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے، اور یہ لائف کا ایک میرے خیال سے اتنا بڑا ایکشن یا اتنا بڑا جو رائے دی آج UK کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جو لائف ٹائم ہوگا، اور جو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو میرے حساب سے تو جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اور جتنے آپ کے ویورز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو ایک یہ پیغام تو ضرور ہونا چاہیے کہ اپنی رائے دہی ضرور اس کے اندر کریں۔ اس کی ووٹنگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ صدیوں تک آج چلے گی، کیونکہ یہ آپ کی اپنے آج کی ووٹنگ نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے ووٹنگ ہے، آپ جو لوگ UK میں رہتے ہیں ان کے لیے ووٹنگ ہے، کیونکہ آگے چل کے اس کے اثرات جو بھی لوگ بھی ہیں وہی دیکھیں گے جو ادھر رہیں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں جو آپ یقینی طور پہ ایز اے صحافی دیکھتے ہیں اس کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مطلب یہاں پہ جو دو گروپس میں لوگ آ گئے ہیں، اور ایک طرف جو ہے کچھ حق میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے آگے؟ دیکھیں اس کے اندر عمران صاحب دو رائے ہیں، ایک کہتے ہیں ریمین، ایک کہتے ہیں جو ہے وہ آؤٹ ہو۔ تو میں دیکھیں ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو اس طرح میرا تو پوائنٹ آف ویو لیگ کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ دیکھیں کہ UK آلریڈی 6th لارجسٹ اکانومی پہلے بھی تھا، یورپ میں آنے سے پہلے بھی تھا، اس کے بعد بھی تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ اکانومی وائز اسٹرانگ آپ کی کرنسی جو پاؤنڈ ہے وہ ابھی بھی اسٹرانگ ہے بہت زیادہ۔ اور یہ جو کرنا کہ ہم یورپ کے ساتھ اگر ہم ٹریڈنگ کرنی ہے تو ہم نے ان رہنا ہے، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یورپ سے باہر کے لوگ ہیں، تو لوگ ہیں جو ٹریڈنگ کرنا چاہیں، تو کیا کوئی دکاندار یا کوئی گاہک یا کوئی بزنس مین کسی بندے کو اس موضوع پہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں جی آپ اس جگہ پہ نہیں ہے تو ہم آپ سے ٹریڈنگ نہیں کریں گے؟ بزنس مین، گڈ بزنس مین تو ہر کسی کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، وہ تو ہر کسی، تو اگر آپ لیو بھی کرتے ہیں تو اسٹل یور آپ کی باؤنڈریز اتنی ختم نہیں ہوں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کتنی بڑی اکانومی جو آؤٹ سائڈ آف EU بزنس کر رہی ہے، چائنا، انڈیا، اتنا اور جو بھی ہیں جو EU میں نہیں ہے، وہ بھی اتنی بڑی طریقے سے اور اس طریقے سے یہ لوگ بزنس کر سکتے ہیں، جس طرح جو ہے افریقہ ہو گیا اور لوگ ہو گئے۔ تو آئی پرسنلی گو فار لیو ایز ویل، اور اسپیشلی آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ صادق خان جو ابھی الیکشن جیتے ہیں، ہمارے میئر بنے ہیں، تو ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایشین ووٹس بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ ایز اے میئر بنے وہ۔ تو اگر آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر آپ یورپ میں ان رہتے ہیں اور اس کے بعد جو اتنی جو اور کنٹریاں مل رہی ہیں اور جو یہاں آ کے لوگ رہیں گے، اور رہنے کے بعد پھر وہ اپنا جو ہے وہ بھی obviously جو زیادہ تر لوگ آ کے یہاں پہ کنورٹ بھی کروائیں گے، برٹش بھی بنیں گے، چیزیں بنیں گی، تو ان کی بھی ووٹنگ بہت کڑی آئیں گے، کیونکہ آپ جو ایشین کے جو ووٹ ہیں وہ جو ابھی اس ٹائم پہ جتنے پاورفل ہیں وہ آگے چل کے کچھ نہیں دکھنے والے ہیں، کہ ایون کہ ایک آپ کا کونسلر بن بھی جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، اور جو آپ کا
مین چیز آپ کی آواز جو اٹھاتے ہیں یہ آپ کے لارڈز ہو گئے اور چیز یہ لوگ ہو گئے جس طرح لارڈ نذیر صاحب ہیں ہماری ہر جگہوں پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہمارا کوئی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹو بھی نہیں بچے گا. اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ کا پرابلم اتنا بڑا پرابلم ہو جائے گا یہاں پہ, جس طریقے سے ادھر NHS کے اوپر اتنا دباؤ ہوگا, جو سب چیزیں ہوں گی, تو وی کانٹ بیئر اٹ. جی بالکل. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک کہا ہی جا رہا ہے کہ جب ہم نکلیں گے اس سے یورپین یونین سے باہر نکل آئیں تو اس میں نکلنے میں کافی ٹائم لگے گا. تو ریفرینڈم جو 23 جون کو ہونے والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوراً ہم اس سے باہر نکل آئیں گے یا ہمیں ٹائم لگے گا اس کو نکلنے میں وہاں سے؟ جی بیسکلی ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک بھی جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ آؤٹ لیو ہونے کے باوجود بھی جو لوگ ادھر یہاں پہ ہیں ان کے اوپر بھی بہت ٹائم لگے گا یہ سب چیزیں چینج ہونے میں. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ کو چھڑی گھمائی اور سب چیزیں ہو گئی, یہ سب چیزوں میں بہت ٹائم لگے گا. تو ابھی ایون کہ یہ جو بورس صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ڈو اٹ ناؤ ایٹ لیسٹ, آپ کا ایک فیز تو ختم ہو تاکہ ہم دوسرے فیز کے اوپر جائیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت ٹائم لگے گا ابھی یہ سب چیزیں چینج ہونے کے اندر. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ان لوگوں کا, اور وہ لوگ ان کو جس طریقے سے ابھی ڈیبیٹس چل رہی ہیں اس کے اندر کہا بھی جا رہا ہے کہ ان کو نکال نہیں سکتے جو whoever are here at the moment. موسٹ امپورٹنٹ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے امیگریشن کے اوپر کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر جو ایوری ٹائم جو لوگ آ رہے ہیں وہ اتنا اس لیول میں آ رہے ہیں کہ ان کو آپ کوپ کیسے کر رہے ہیں. بیسیکلی مین چیز تو یہی ہے نا عمران صاحب کہ اگر آپ آگے کا کوئی منصوبہ بناتے ہیں, اپنے گھر کے لیے بھی آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں کہ بھئی میرے پاس 10 مہمان آنے والے ہیں, اب 10 مہمانوں کو کھانا بھی بنائیں گے, 10 مہمانوں کو کریں گے, پر اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے مہمان آنے والے ہیں, کہ آپ کے 25 آنے والا ہے, 50 آنے والے ہیں یا 100 آنے والے ہیں, تو آپ کس طریقے سے اس کو آپ پلاننگ کس طرح کریں گے. تو یہی تو مین مسئلہ چل رہا ہے کہ دیر از نو پلاننگ کا کوئی ایک طرح بڑا فقدان لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے پلاننگ کریں گے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور میں جو ہوں بالکل میں اچھا اس میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ جیسے US کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نکلتے ہیں, ایگزٹ کرتے ہیں, تو مشکلات بڑھ جائیں گی, اور اس کو آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہر کسی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب اگر کسی کے اور انٹرسٹ ہے, نیٹو کے اپنے خود کے ذاتی انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ ایک فورس ہوتی ہے, وہ ایک فورس کو لے اگر کرنا ہے تو وہ سارا ایک فورس ایک بنی ہوئی ہے, ان کو کہیں پہ بھی آگے کوئی پیش رفت کرنی یا کوئی بات کرنی تو وہ نیٹو سے لے آتے. تو اگر کوئی ایک الائے پیچھے چلے جائے تو UK تو ویسے ایک بہت بڑا الائے ہے جو جہاں پہ دنیا بھر کے اندر یہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے. UK کی ایک جس طرح 6 اکانومی کے اندر ان کی وہ ہے, اس کے علاوہ UK کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا وہ ہے, تو وہ نہ چاہے گا کہ لازمی بات ہے کہ یہ چیز کو نہ چھوٹے. بٹ آبویسلی یہ تو UK میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ہے, ان کے پاس یہ موقع وہ آیا ہوا ہے جو ان کو اویل کرنا ہے. اگر انہوں نے اویل نہیں کرنا ہے یا انہوں نے ریمین رہنا ہے تو دین دے ہیو ٹو بی فیس آل دا کانسٹیٹیوشنز اور جو بھی چیزیں ہوں گی. بٹ یہ سب چیزیں عوام کی راہ کے اوپر, رائے کے اوپر چلتا ہے. جس طرح رائے وہ دیں گے اسی طریقے سے ہوگا یہ. اور یہ رائے اس ٹائم پہ ان کے پاس یہ ون ان اے لائف ٹائم آ رہی ہے. اور اسپیشلی یہ سارا ایشین جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی ہمارے لوگ ادھر بچے ہوئے ہیں, یہ ان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا یہ آنے والے دنوں. بالکل. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا فراز احمد صاحب کہ ایک چیز اور جو ڈیوڈ کیمرون صاحب نے کہی کہ اس سے جو ہے ISIS کو اور داعش وغیرہ کو فائدہ ہوگا اگر ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ سب مل کے جو ہے ان سے لڑتے ہیں, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں عمران صاحب یہ دونوں طرف سے نا, جس طرح آپ جائیں بڑے سرویز کے اندر اور اس کے اندر, تو دونوں سائڈوں پہ کہا جا رہا ہے بلیمنگ گیم. جی کہ وہ ایک بلیم یہ کر رہے ہیں تو دوسرے بلیم یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے. تو یہ بیسکلی ایک ہر کسی کے ایک سائیکولوجیکلی امپیکٹ کے اوپر چل رہا ہے گیم. جس طرح ابھی صادق خان کا بھی اوپر ہوا تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے, تو ان کے اوپر بھی ایک بلیمنگ گیم ہوا تھا جو وہ بیک فائر ہو گیا ان کا, بیسکلی جو ہے گولڈسمتھ صاحب کا ان کا بھی. تو میرا کہنا ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بلیمنگ گیم ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پہ بلیم لگایا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پری پلان ہو رہا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ پری پلان نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی بھی, یہ ایک تھیوری کے اوپر سب باتیں. تو اسٹریٹجی سامنے کیوں نہیں آ رہی ابھی تک جو اس کی اسٹریٹجی سامنے کیوں نہیں آ رہی
کیونکہ اس کے بارے میں تو کافی ٹائم سے کہا جاتا ہے ریفرینڈم کے بارے میں. نہیں، ریفرینڈم کے اوپر تو ہو رہے ہیں، بٹ جو بھی لوگ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر جی جی جو بھی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، تو بیسکلی وہ سارے لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ ایک تھیوری کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یو کے سے لیو ہو جائیں گے تو ان کے اوپر اس طریقے کا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ، اور اگر وہ ریمین رہ جائیں گے تو یہ ہوگا، ہو سکتا ہے. تو ابھی ہو سکتا کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ بیسکلی وہ نہیں ہے. بٹ اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام کو خود سوچنا پڑے گا اور عوام کو خود دیکھنا چاہیے جو ووٹ دینے جا رہے ہیں کہ یہ ابھی جس طرح کا ماحول ہو رہا ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں کیا چیز ہو سکے گی. فار ایگزامپل آپ لے لیجیے، کیا یہاں پہ ہاؤسنگ کا پرابلم نہیں ہے؟ ہاؤسنگ کا پرابلم ہے، پر کیوں ہوا ہے؟ اوور کراؤڈیڈ کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے، جی بالکل، یا اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ جناب فراز احمد صاحب کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا اور بہترین رائے آپ نے بیان فرمائی. اور یقینی طور پہ یہ ووٹ کا حق ظاہر ہے ووٹر کے پاس ہے، وہ جس طرح سے چاہے اسے استعمال کرے. لیکن ہم نے جو اس کے بارے میں جو ای یو کے حوالے سے جو گفتگو کی لارڈ نذیر صاحب کی اور فراز احمد صاحب کی بھی آپ کو سنائی، اور اس میں ظاہر حق آپ کے پاس ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں. اور اس کا اگلا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ موجودہ حالات، جو پاکستان کے موجودہ حالات اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. اور اس پروگرام کے اندر ہم اس پروگرام میں